عزیزان محترم، پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا کے بھیجا ہے. ایک اس کا بدن ہے مادہ، ایک اس کی روح ہے جس کا تعلق دوسرے عالم سے ہے. دونوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو انسان کی حیات تخلیق میں آتی ہے کہ انسان زندہ ہے. ورنہ یہی شخص جس میں روح نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں. چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، لیکن جب روح نکل جائے تو وہ صرف مردہ ہے. سب سے پہلے جو چیز انسان کی ختم ہوتی ہے وہ اس کی شناخت. بادشاہ تھا، منسٹر تھا، وزیر اعظم تھا، پرنسپل تھا، بزنس مین تھا، جو بھی تھا، سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ ایسے انسان دنیا میں بہترین کپڑے پہنتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، اسی حالت میں مر بھی جائے نا تو کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو اس کے اوپر غسل میت واجب ہو جاتا ہے. انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی گزارتے وقت اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ خب میں اپنے بدن کو اچھا نہ رکھوں، نہ اس کے اپنے احکام ہیں. اسلام کہتا ہے صاف ستھرے رہو. غریب امیر سے فرق نہیں پڑتا، انسان صاف ستھرا رہے، وہ اس کے احکام ہے. صحت کا خیال رکھے، ڈاکٹر کو دکھائے، مطب کو دکھائے. اللہ نے موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش انسان کو کرنی ہے. بدن کا خیال رکھے، ورزش کرے، جوانوں کو ایکسرسائز کرے، ضروری ہے، بدن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، اور اس کی خوراک بھی اتنی ضروری ہے جتنی آپ کے بدن کی خوراک ہے. ہمارا نہیں، دنیا کا جو سسٹم ہے ورلڈ کا، اس کا سارا فوکس، اس کی ساری توجہ بدن کے اوپر ہے. بدن کے لیے سب کیا جا رہا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے ایسے ہوں، بستر ایسا ہو، کرسی ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، آسائش ایسی ہو. صرف یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں جو چیزیں انسان کو کھینچ رہی ہیں، اس کا جو محور ہے، جو نقطہ ہے، وہ دنیا ہے اور نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں، دنیا پرست آدمی حق بھی کھاتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، کچھ بھی کر لے گا. اسے دنیا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ الہی نظام ہے. الہی نظام میں جو محور ہے وہ پروردگار ہے. وہاں پر انسان محور نہیں ہے، یہاں انسان محور ہے. سب کچھ انسان کے لیے کر دو. آپ جائیں ویسٹ میں دیکھیں، یہ ویسٹ کیا، پوری دنیا ویسٹ ہو چکی ہے. آپ کا ہمارا اپنا ملک ہے، کوئی بھی، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، باقی تو سب ہمارے پاس بھی وہی ہے. تو یہاں پر صرف انسان کو کیا چاہیے. آپ دیکھ لیں ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی ہمارا ٹی وی جو مسلمان بھی ہوتا ہے وہ انسان محور ہے. یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ جیت لو، یہ انعام لے لو. روحانیت، معنویت، خدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان محور ہے. جبکہ اللہ نے 1,24,000 کو جو بھیجا، انہوں نے دنیا نہیں سکھائی. جتنی ضرورت تھی اتنی دنیا سکھائی انہوں نے. دنیا کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آپ بولیں جی پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، اسلام منع کرتا ہے ایسی چیز کو. آپ کے دور خود صدر اسلام کے اندر جو لوگ بعض آیتوں کو سن کر قیامت کی گھبرا گئے اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے واپس بلایا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو سب سے افضل پیغمبر تھے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو غار حرا سے وہ ہستی، وہ مبارک، وہ ذات نیچے اترتی نہیں، اوپر بیٹھی رہتی. حضرت جبرائیل آ رہے تھے، وحی آ رہی تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اس سے اچھی جگہ کیا ہے؟ کہا نہیں، دنیا میں ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پہنچانا، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے. دنیا چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دنیا میں ڈوبنا نہیں ہے. جو دنیا میں ڈوب گیا وہ پھر ختم ہو گیا. زہد کی جو تعریف ہے، یعنی زاہد شخص ہونا، جو تقوی سے اوپر، آپ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے زاہد ہونا. زاہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، دنیا ہو مگر آپ کا دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا آپ کے پاس ہو، نام ہو، ویسا اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسی حساب سے رہے. لیکن آپ جو شخص
صرف دنیا یا دنیا کے چیزوں میں یا رشتوں میں پھنسا رہے گا، مرتے وقت اس کی روح جو ہے وہ بڑی مشکل سے پرواز کرتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو نظام ہے، جو انبیاء آئے، اولیاء آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، انہوں نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کی روح کے لیے دیا ہے. آئیں آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں. مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے ہیں قرآن. قرآن کون سی بیماریوں کا ذکر کر رہا ہے؟ ہارٹ اٹیک، شوگر، کینسر؟ نہیں، قرآن ان کا ذکر نہیں کر رہا. قرآن جن بیماریوں کا ذکر کر رہا ہے کیا ہے؟ حسد، غیبت، منافقت. وہ بیماریاں جنہیں دنیا کی کوئی بھی لیب ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. آپ سی ٹی اسکین کرا لیں، نہیں پتہ چلے گا اس آدمی کے اندر حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتائے گا. اس میں منافقت کتنی ہے، کوئی نہیں بتائے گا. کون بتائے گا؟ یہ ہستیاں جنہیں پروردگار نے بھیجا ہے وہ جانتے تھے اس انسان کے انٹرنل سٹرکچر سے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد امام نے آپ کے سامنے سالونی کا دعوت، نہج البلاغہ، بہترین خطبات، بہترین کلامات، بہترین نامے ہمارے پاس موجود ہے. کہیں پہ بھی دنیا میں میزائل کیسے بنے گا، اسپیس شٹل کیسے بنے گی، فلانی ٹیکنالوجی کیسے بنے گی، آج آپ کے سامنے انسان کہاں پہنچا ہوا ہے. امام کو پتہ نہیں تھا کیا؟ امام فرماتے ہیں میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں سے، ہم تو ابھی جو ٹیلیسکوپ ہے، جو نیا جیمز ہب، اس نے ایک گلیکسی جو ڈھونڈی ہے وہ کئی ٹریلین لائٹ ایئرز دور ہے، یعنی نوری سال، کتنے نوری سال، اور ہم ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. مگر کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ امام کو پتا تھا، لیکن امام نے ہمیں بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ امام جانتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن جو امام نے ہمیں بتایا ہے نا وہ ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہاں امام جانتے تھے یہ ترقی کر جائے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. تو وہ جو امام نے نسخہ دیا ہے وہ انسانیت کا ہے. آج جو معاشرے میں سب سے زیادہ عزیزان محترم جو کمی ہے وہ انسانیت کی ہے. پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ساری چیزیں بہت سارے لوگوں، انسان نہیں ہے. مذہب کا ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے، مذہبی ہم سب ہیں. کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ سارے مسلمان ہیں، مگر ہمارے کام مسلمانوں والے. تو معاشرے میں کون سی چیز ہے کہ جو لیک کر گئی ہے؟ کیا انبیاءوں کی محنت صحیح نہیں تھی؟ کیا پیغام صحیح نہیں تھا؟ نہیں عزیزان محترم، پیغام بہترین ہے. خدا خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین کامل کر دیا گیا. اتنی زحمتیں کی، نبیوں کو کہاں کہیں کنووں میں پھینک دیا گیا، کہیں زندانوں میں ڈال دیا گیا، کس طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا. کتنی اذیتیں ائمہ علیہ السلام نے کی آپ کے سامنے. تو آج انسان کیونکہ وہ صرف بدن کو خوراک دے رہا ہے، روح کو خوراک نہیں دے رہا. روح کو خوراک کی ضرورت ہے. جب تک روح کو خوراک نہیں ملے گی روح بدن کے اوپر حاوی نہیں آئے گی. اور یہ جو بدن ہے یہ تو آپ ابھی کل ہمارے کزن صحیح بالکل اچانک سے بس بیماری تیزی سے چند دنوں میں کل دفنا بھی دیا ہم نے. بدن تو یہیں ختم ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا. اصل امتحان بھی روح کا ہے، عذاب بھی روح پر ہے، آسائشیں بھی روح پر ہے، سب کچھ روح نے دینی ہے. تو جس چیز نے سب کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ذرا سا بیماری ہو جائے ڈاکٹر پہ بھاگتے ہیں، شہر میں اچھا نہیں ہے دوسرے شہر چلے جاؤ، فلانے شہر چلے جاؤ. اور یہ بیماریاں بھی ہماری اپنی وجہ سے ہیں، کیونکہ جو ہماری خوراکیں ہیں آج کل اسی وجہ سے ہے. ورنہ جو بزرگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے خدا ان کا سایہ سالم رکھ، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نیچرل قدرتی چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی جو گزارتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا بہرحال کاروبار ہے. لیکن کیا ہم کبھی اپنی روح کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میرے اندر حسد بہت ہے؟ کسی کے پاس گئے؟ میں فلانے سے جو ہے نا تو اس کی غیبت بہت کرتا ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
ہم اندر سے ختم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی، جنہوں نے کتاب جامع السعادات لکھی، جو اخلاق پر مبنی کتاب ہے، اخلاق کیسے ہونا چاہیے. وہ اصل کتاب انہوں نے لکھی تھی، پھر یہ معراج السادہ جو اردو کے اندر بھی ہے، یہ ان کے بیٹے نے اس کو جو ہے وہ ترجمہ اور تھوڑا سا اور اس کو بہتر کیا. اصل کتاب اردو کی تھی، وہ عربی کی تھی، جو ان کے والد نے لکھی تھی ملا مہدی ناراکی. وہ جب لکھی انہوں نے تو وہ کتاب بہت پذیرائی ہوئی، بہت لوگوں نے اس کو، خاص طور پہ نجف کے علماء نے اس کو بڑا قبول کیا. یہ جب نجف زیارت پہ گئے، بھی نجف میں پڑھتے تھے پہلے، پھر واپس چلے گئے تھے ایران، پھر واپس زیارتوں پہ گئے، تو بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آئے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین کتاب لکھی. بہت ایک عالم دین ملنے نہیں آئے. وہ کون ہے؟ وہ مہدی، علامہ مہدی بحر العلوم، کہ جو بہت بڑی شخصیت تھی اس زمانے کی بھی، اور ویسے بھی بڑی شخصیت ہے، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کے علم دیا ہو. آپ سوچیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. وہ نہیں آئے. جب انہیں پتہ چلا تو یہ گئے، ان کا میں جاتا ہوں. تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے بھی آس پاس لوگ ہوتے، تو ان کے ساتھ بھی تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. ان کا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. یہ چلے گئے. وہ درس دے رہے تھے، یہ جا کے بیٹھے درس دے رہے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے بولا میں پھر چلتا ہوں. ساتھ والوں نے بولا بس کرے مولانا صاحب، گئے تو تھے، انہوں نے تو دھیان ہی نہیں دیا. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سید ہے، بزرگوار ہے. پھر درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ پھر زیارتوں پہ گئے، کربلا، سامرا، قازمین سب کر کے واپس نجف پہنچے. جانے لگے نجف سے واپس جب، تو انہوں نے بولا میں ایک اور دفعہ سید کی خدمت میں چلتا ہوں. کسی نے بولا بس کر دیں، کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ؟ نہیں. جیسے ہی یہ نکلے اور ان کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں، وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ان کو گلی کے کونے سے لے کے گئے، بٹھایا، گفتگو کی، سب کچھ کیا. تو علامہ مہدی بحر العلوم نے ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں نہیں آیا، اور جب آپ آئے تو میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں پتا. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. ضروری ہے نا، آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں کرے، ممبر پہ بیٹھ گئے، نیچے اترے، ذرا سی بات پہ آدمی اکھڑ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر معاملہ گڑبڑ ہے، اوپر ہے، اصل ہے ہی اندر. انسان کا باطن صحیح ہو جائے، انسان آسمانوں پہ پرواز کر جاتا ہے. انسان کی توجہ ہی چھوٹی سی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہو، آدمی کیا کرے گا؟ جانے محترم، وہ بہت ضروری ہے. یہ مہینہ یہی طاقت دیتا ہے. یہ بالکل اس کی مثال علامہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ انسان کی مثال پرندے کی جیسی ہے. پرندہ اڑنا چاہتا ہے لیکن پنجرے میں قید ہے، اڑ نہیں پاتا. کہا بالکل انسان بھی ایسے ہی ہے. انسان پرواز کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا بدن اس پنجرے کی طرح ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، ماہ مبارک، انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس بدن کے پنجرے سے آزاد ہو جائے. آزاد ہو جائے نا. حلال کھانا رکھا ہوا ہے، نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ ابھی افطار نہیں ہوا. کتنا آدمی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، 1 منٹ رہ گیا، پہلے کر لو، 2 منٹ پہلے کر لو. نہیں. کیوں؟ حکم پروردگار ہے. کتنا انسان مضبوط ہو جاتا ہے. حکم پروردگار ہے. اور آپ دیکھیں کہ اوپر والے کا بھی کیا کرم ہے.
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، کلیم اللہ تھے، گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے، کہا پروردگار کوئی اور بھی ہوگا جو تجھ سے باتیں کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں موسیٰ، آخری امت کے کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ مجھ سے باتیں کریں گے، اور جب وہ مجھ سے باتیں کریں گے تو میرے اور آپ کے درمیان تو حجاب ہے، ان کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ کہا وہ کون لوگ ہوں گے پروردگار؟ کہا وہ روزے دار ہوں گے جو وقت افطار مجھ سے گفتگو کریں گے۔ کہاں پہنچا دیا پروردگار نے کہ روزے کا وقت جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے روزہ ٹوٹ نہ جائے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، تھوڑی دیر اگر آپ اس لمحے میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں، بس یہی چاہتا ہے پروردگار۔ اس کو ہماری بھوک اور پیاس سے کیا ہے؟ وہ تو رابطہ چاہتا ہے، تو یہ رابطہ کر لو کسی طریقے سے۔ جانے یہ مہینہ روح کو کمال پہ پہنچانے کا مہینہ ہے، اور اگر یہ روح کمال پہ نہیں پہنچی پھر کوئی آپشن نہیں ہے، پورا سال کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو شب قدر میں اپنی مغفرت نہ کرا پائے، روایات معصوم کی، چھٹے معصوم کی روایت، جو شب قدر جس کی مغفرت نہ ہو پائے تو وہ روز عرفہ کا، شب عرفہ کا انتظار کرے۔ پتہ نہیں انسان کو نصیب ہو کہ نہ ہو، جانے اس مہینے میں بدن کو چھوڑ دے، یہ کھانا ہے وہ کھانا، اچھا ہے اللہ نے حلال دیا ہے کھائیں، توجہ اس پہ رکھیں جو دسترخوان خدا نے لگایا ہے۔ یہ دسترخوان تو ہم لگاتے ہیں، جو دسترخوان خدا نے لگایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، ہر روز کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، دعائے افتتاح، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ، قرآن کی تلاوت، یہ ہے، یہ خدا کا دسترخوان ہے۔ اس میں سے کتنا ہم اٹھا رہے ہیں روز؟ روز پوری نہ پڑھیں آپ، تھوڑی تھوڑی پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح۔ ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ جانے صرف تلاوت کریں نہ، تلاوت کریں ثواب ہے، لیکن سمجھیں بھی صحیح کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ضروری ہے۔ قرآن حفظ کر لیا، وہ آپ ہی کے ادھر ہی آس پاس کے، میں بہرحال بہت زیادہ پاکستان آتا نہیں ہے تو اس معاملے میں بہت لوکیشن مجھے صحیح طرح نہیں پتہ ہوتی، کہ تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ تو آپ بھی قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہا ہوں میں۔ وہ کلام کہ جس سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہے دنیا میں، وہ جو انسان کے گوشت میں مل جائے تو انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، وہ کہ جسے نیزے پر میرے ارباب نے پڑھا ہو، وہ کلام کیا کلام ہوگا۔ ظالمت اس طریقے سے پڑھے۔ علماء قرآن پڑھتے تھے، میں یار ہم تو طالب علم ہیں، وہ بھی ٹوٹے بوٹے سے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ظالمت اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر مجھے اطمینان کیوں نہیں دے رہا؟ میں کیوں اتنا مضطرب ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنی تاروں کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ باہر تاریں ہوتی ہیں، اب تو جو نئے شہر بنتے ہیں اس میں یہ زمین میں ہوتی ہیں، نیچے ساری الیکٹریسٹی بھی نیچے ہوتی ہے، گیس بھی نیچے ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں تو کسی چھوٹے شہر میں چلے جانا، جو ٹیلی فون والی جو کھمبا ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کتنی تاریں جڑی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آتی تار کس کی ہے۔ ہماری زندگی بھی اتنی ڈسٹرب ہے، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا نماز میں، ساری تاریں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، پھر بھول جاتے ہیں دوسری رکعت تھی تیسری رکعت تھی، پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں سوچ کیا رہا تھا دوسری رکعت میں، تو انسان کہتا ہے اچھا یہ تو دوسری رکعت تھی بھائی، ابھی تو چوتھی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہتا۔ اتنا
پھنسا ہوا رشتوں میں، دنیا میں ایک چیز ہے اس کا شکر کم اور 10 چیزوں کی تمنا لیے بیٹھا ہوں. سائیکل نہیں تھی تو سائیکل چاہتا تھا، سائیکل مل گئی موٹر سائیکل چاہتا، موٹر سائیکل مل گئی گاڑی چاہیے، فلانی مل گئی تو تھوڑی لمبی چاہیے، لمبی مل گئی تو تھوڑی اونچی چاہیے. پھنسا ہوا ہے آدمی، یہی یہ پھنسا ہوا ہے نا، آزاد نہیں کر رہا. یہ کہیں ختم نہیں ہوگا، انتہا نہیں ختم ہونی ہے. ظالم محترم، نمرود، قارون، فرعون، قرآن مثالیں دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے قرآن ان کی مثال ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا تھا ان کے پاس سب کچھ. قارون کے خزانے اتنے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں پہ تو صرف چابیاں ہوتی تھی اس کی. کدھر گیا خزانہ؟ شداد 300 سال تک جنت بناتا رہا آدمی، مگر جنت میں وہ نبی وہ اللہ نے بھیجا کہ بھائی اس کو تبلیغ کرو، سمجھاؤ، سب معاف ہو جائے گا. اس نے بولا معاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جنت ملے گی. کہا جنت ملے گی؟ کیوں، جنت میں کیا ہے؟ کہا ایسے باغ ہوں گے، ایسے محل ہوں گے، ایسا کچھ ہوگا. اس نے بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں خود بنا لیتا ہوں. اس نے 300 سال میں بہترین جگہ، کہتے ہیں دمشق کے آس پاس ہی ہوگی کوئی جگہ، وہاں لی اور 300 سال لگے. 300 سال بعد جب وہ آیا تو اس نے دروازے پہ دیکھا کہ کوئی ایسا چہرہ ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا کام کرنے والوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا. کہا مجھے اتنی تو اجازت دو کہ میں اندر چلا جاؤں. نہیں، جب وقت آ جائے. ایک پاؤں زین میں تھا، ایک ہوا میں روح قبض ہو گئی. یہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ میں اولاد کو کچھ دے دوں، اولاد کے لیے کر لوں، اولاد کے لیے کر لوں. ختم ہو جاتا ہے. پیچھے اولاد پتہ نہیں کیا کرتی ہے. ہر کوئی اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے. آپ اپنا کریں کام، اولاد کو ان کے نصیب پہ چھوڑیں، وہ خود کریں اپنے محنت. آپ اپنی آخرت کا انتظام کریں، اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے خود کچھ کر کے جائیں. کوئی کچھ نہیں کرے گا. انشاءاللہ کہ یہ اولادیں اچھی ہیں جو اپنے والد صاحب کے لیے پروگرام کرا رہی ہیں، اور لیکن ہر اولاد آج دنیا کی کہاں اتنی اچھی ہے، باقی تو صالحات قرار پائے. جانے وہ اس طرف کا سوچیں. یہ تو محدود سی زندگی ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، بڑی لمبی لمبی حضرت نوح سے روایات میں ہے کہ حضرت نوح کے بعد جب حضرت اسرائیل تشریف لے کر آئے تو دھوپ میں تھے لیٹے ہوئے، تو جب آئے تو ان کا مجھے چھاؤں میں آنے دو بس. اور جب پوچھا گیا، بات معصومین سے یہ روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ کتنی زندگی تھی، 2500 سال، 2500 سال، 2500 سال زندگی تھی. پوچھا کیا تھا زندگی میں؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں آنے کا نام ہے زندگی. یہاں تو زندگی، اب تو زندگی چھوٹی ہو گئی ہے نا. اب تو کووڈ کے بعد ویسے ہم مشکل میں آئے ہوئے، کرونا کے بعد، اور ویسی خوراکیں ہماری، ڈپریشن. آج جوان کو بلڈ پریشر بھی ہے، جوان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، جوان کو شوگر بھی ہے. کیوں؟ زندگی اتنی سی زندگی ہے. اور ہماری آپ زور دیکھیں زندگی کے اندر کتنا چل رہا ہے. اور جہاں ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ جی پلاٹ لے لیں، کالونی بن رہی ہے پنجاب میں، تو سارے کھیت ویت کاٹ کے کالونیاں ہی بن رہی ہیں. تھوڑے دنوں میں تو یہاں پہ صرف گھر ہی گھر ہوں گے، کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی پنجاب میں. اور آپ کہتے ہیں جی میں نے فلانی جگہ پلاٹ لیا ہے. اچھا، پھر ابھی وہاں بنیادیں ڈلیں گی، ابھی وہ میں وہاں چھت ڈلے گی، پھر گھر بنے گا. کیوں؟ جو اچھی جگہ ہے ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہم وہاں جائیں، آپ اور آپ نے پیسے دیے ہوں کسی کو کہ بھائی اتنے سال میں آپ کا گھر تیار ہے، اب وہاں جائیں تو وہاں صرف بنیادیں ڈلی ہوئی ہوں. بولا یہ کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی ہم نے تمہیں پیسے بھیجے تھے گھر بنانے کے لیے. کہا بھائی جتنے بھیجے تھے اس میں یہی ہو سکتا تھا. تو قیامت کا جو پلاٹ ہے اس کو ہم نے خود بنانا ہے.
قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم کرو گے ساتھ لے کے جاؤ، اور عمل انسان سے پہلے پہنچتا ہے، پہلے پہنچتا ہے۔ ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، یہ مہینہ بہرحال ایک اپرچونٹی ہے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے میں جو ایک اور چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ناطق قرآن ہے۔ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ، یعنی ملائکہ نازل ہوئے نہیں تھے، ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ یعنی ہر سال جب بھی یہ شب قدر آتی ہے ملائکہ نازل کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ میرے آپ کے اوپر آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ آ رہے ہیں، اس ہستی کے پاس کہ جو اس وقت وجہ موندن کائنات ہے، یعنی اس کائنات کو روکنے کی وجہ وہ ہستی ہے۔ روایات ہیں اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات۔ اس مہینے میں جہاں قرآن سے رابطہ ضروری ہے وہاں ناطق قرآن سے بھی رابطہ ضروری ہے۔ یہ مہینہ امام وقت کا مہینہ ہے، ہمارا ان سے رابطہ کیسا ہے ذہن محترم؟ کیونکہ ہم آہستہ آہستہ بڑی وقت جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے اور امام سے دونوں سے قریب کریں۔ امام سے کیسے قریب کریں گے؟ جو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹیچر ہیں، بہت سارے ڈیزگنیشن آپ کے اوپر ہے، اس کو بہترین ادا کرنا، اور اس کے علاوہ اپنے امام کے لیے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا۔ اب چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام سب کا ایک ہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب آئیں گے، تشریف لائیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے، ظاہر ہے۔ آنے والا دنیا کو عدالت سے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، روایت ہے۔ ہم اس کے ظہور کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر؟ ایک عالم دین کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ بہت اس کو تڑپ تھی امام سے ملنے کی۔ امام کی واقعہ بہت مشہور ہے، آپ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور بہت تڑپ تھی، بہت اس نے کوئی وظیفہ کیا، 40 دن تک عمل کیا، یہاں کیا وہاں کیا، نجف میں، مسجد سہلہ میں، ہر جگہ کیا، لیکن امام کی زیارت نہیں ہوتی۔ کسی نے اس کو کہا فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں پہنچا، وہاں بھی عمل کرتا رہا۔ جب بہت تھک گیا، تڑپتا رہا، بہت تڑپا، تو بھروں سے پیغام پہنچایا گیا کہ فلانے دن فلانے بازار آ جاؤ، اور وہاں پر کوئی خریدار یا بیچنے والا داخل ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے رہ۔ چلا گیا، دیکھا کہ اس بازار میں جو بتایا گیا تھا تو ایک خاتون، یہ قصہ 2-3 مختلف جنس یعنی جو چیز بیچنی ہے اس سے نقل ہوا ہے ہمارا۔ اصل ہدف واقعہ نہیں ہے، اصل ہدف اس کا ایکسٹریکٹ ہے، میسج کیا ہے۔ خاتون، اس کے پاس کوئی تالا تھا، ایک میں ہے کہ اس کے پاس کوئی برتن یا دیگ تھی جو اس کو بیچنی تھی۔ وہ ایک دکان پہ گئی، اس نے اس کی قیمت لگائی مثلاً 4 درہم۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 چاہیے۔ اس نے کہا نہیں اس کی قیمت یہ۔ آگے گئی، کسی نے 3 لگائی، کسی نے 5، اس کو کوئی 6 نہیں دے رہا تھا۔ ایک دکان پہ گئی تو اس نے بولا کہ کتنے؟ اس نے بولا ابھی بھی کتنے چاہیے؟ اس نے مجھے 6 چاہیے۔ کہا 6 کیوں چاہیے؟ کہا کہ مجھے 6 اس لیے چاہیے کہ میرا بچہ مریض ہے، مجھے اس کے لیے دوا، دارو، ادویات لینی ہے۔ اس نے جب دکان والے نے یہ سنا نا تو اس نے بولا کہ آپ کا یہ تالا تو بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو 12-15 درہم کا ہے۔ اس نے بولا بازار میں کوئی 3-4 درہم کا نہیں خرید رہا، آپ 12-15 کی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کی مرضی، بیچنا ہے تو بیچے، یہ بہت مہنگا تالا ہے۔
خیر اس نے کہا چلو دے رہا ہے جتنا، اس کو پیسے دے دیے، اس نے لے لیے. اب وہ پیچھے جو ساتھ ساتھ تھا وہ دکان والے کے پاس آیا، کہا تم صحیح کاروبار کرنے والے نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا پورے بازار میں کسی نے 5 سے زیادہ قیمت نہیں لگائی اس، اور تم جو ہے وہ 12 یا 15 درہم کے اندر تم نے تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا. کہا میں نے تالا نہیں خریدا. ہاں کیوں؟ کہا اس کا بچہ بیمار تھا، دوا کے ساتھ اس کو کچھ دن کے لیے کھانے کی بھی تو ضرورت تھی. کہا میں نے اصل میں کچھ اور خریدا ہے. تو وہ آواز غیبی اس عالم کے پاس آئی، اس جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. یہی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا جی امام کی حکومت ہوگی، ہمدلی ہوگی، امنیت ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، لوگ آپس میں بڑی محبتیں کریں گے. وہ جی ایک زمانہ آئے گا ایک عورت اپنے سر پہ سونا رکھ کے جا رہی ہوگی، کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا نہیں. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ لیکن ہم ایسی جگہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تو کل مولانا صاحب جنازہ تھا، ہمارے گھر میں تھا، آج رشتہ دار ہی آئے ہوں گے بیچارے. جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا 4 لوگ کزن ہی تھے، سب کے موبائل کسی نے جیب سے نکال دیا. آپ سوچیں یار جنازے میں بھی چور آتا ہے، چلو شادی دعوت میں کہیں آپ نے چوری کی، جنازے میں اب آپ پھر کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے. یعنی ہم خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتے. تو امام آئیں گے جی ایسا ہو جائے گا، جی فلانا ہو جائے گا، جانور بھی 2 بکری اور شیر پانی پئیں گے. کب پئیں گے؟ آپ کوشش کریں گے تو ہوگا. آپ ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی، ملیشیا کی ہے یا انڈونیشیا کی ہے، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جس طرح ہم جوتے اتارتے ہیں باہر، ہم تو وہ بھی نہیں اتارتے، پتہ نہیں کوئی لے نہ جائے. وہ لوگ اپنا موبائل، خانے بنے ہوئے اپنا موبائل یوں رکھ کے جا رہے ہیں مسجد میں. قوم چاہیے، قوم چاہیے. یہاں کسی کی چیز گر جائے ہم پوچھیں گے تھوڑی اسے کس کی ہے بھائی، تو اللہ کی زمین سے مل گئی بھائی، پروردگار تیرا شکر ہے. وہ بھائی اللہ کی زمین سے پوچھے. آپ کا شہر ایسا ہونا چاہیے، اللہ صلی علی محمد، شہر محلہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، کوئی جھانکی نہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. شرم و حیا اس مقام پر ہو کہ انسان دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھے. یہ کب ہوگا؟ اسلام کس لیے آیا تھا؟ مدینہ فاضلہ کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مدینہ جیسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، کیسے ہوگا جانے محترم؟ وہاں تو مہاجر اور انصار وہ تھے کہ جن کے 2 کمرے تھے تو لوگوں نے 1 کمرے مہاجرین کو دے دیے، 1 انصار کو دے دیے. کسی کا 1 کمرہ تھا تو اس نے اس کے بھی 2 حصے کر دیے. باتیں ہم سے آپ کرا لو باری، کام ہمارا کوئی نہیں ہے. میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، نہیں، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں. اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. اور یہ مہینہ یہ موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہاں سے میری کمزوری ہے، اس کو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. پھر یہ موقع نہیں ملنے والا. ہمارا